بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے سرمایہ اردو برائے فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت کے لیے فہرست مضامین ہیں۔ اس میں 3 کالم ہیں: نمبر شمار، عنوان اور صفحہ نمبر۔ نمبر شمار 1 سیاق و سباق کے حوالے سے اہم عبارات کی تشریح، صفحہ نمبر 1 پر۔ حصہ نظم شمار نمبر 2 اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کے جوابات، صفحہ نمبر 96۔ حصہ غزل شمار نمبر 3 اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کے جوابات، صفحہ نمبر 165۔ شمار نمبر 4 نثری اسباق کے خلاصے، صفحہ نمبر 192 پر۔ شمار نمبر 5 نظموں کے خلاصے، صفحہ نمبر 205۔ نمبر شمار 6 نثر نگاروں کی حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ، صفحہ نمبر 212 پر۔ نمبر شمار 7 شعراء کی حالات زندگی اور تنقیدی نوٹ، صفحہ نمبر 227 پر۔ گرامر نمبر شمار 8 قواعد، صفحہ نمبر 248۔ نمبر شمار 9 خطوط نویسی، صفحہ نمبر 276۔ نمبر شمار 10 درخواستیں، صفحہ نمبر 287۔ نمبر شمار 11 رسیدات، صفحہ نمبر 295۔ نمبر شمار 12 مکالمہ نویسی، صفحہ نمبر 297۔ نمبر شمار 13 روداد نویسی، صفحہ نمبر 309۔ اور نمبر شمار 14 تلخیص نگاری، صفحہ نمبر 314 پر۔ صفحہ نمبر 1 سیاق و سباق کے حوالے سے اہم عبارات کی تشریح۔ سبق کا نام اپنی مدد آپ، رائٹر سر سید احمد خان۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ عمود مقولہ معنی تجربہ شدہ بات۔ لفظ پنسال معنی پانی نکلنے کا سراغ۔ لفظ شائستگی معنی خوش اخلاقی۔ لفظ جڑ سے معنی بنیاد سے۔ لفظ واضح معنی طور طریقے۔ لفظ حاشا و کلا معنی ہرگز نہیں۔ لفظ مطیع معنی فرمانبردار۔ لفظ برتاؤ معنی سلوک۔ لفظ خضر معنی رہنما۔ لفظ ہادی معنی ہدایت دینے والا۔ لفظ حقیر معنی کمتر ذلیل۔ لفظ پشتو معنی نسلوں۔ لفظ مخفی معنی پوشیدہ۔ لفظ نیچر معنی فطرت طبیعت۔ لفظ اکڑ معنی سخت۔ لفظ تنزلی معنی زوال بربادی۔ لفظ نصف و نابود معنی تباہ و برباد۔ لفظ شکل اشغال معنی مصروفیت۔ لفظ خدا نہ ترس معنی بے رحم۔ لفظ آقا معنی مالک۔ لفظ فانوس خیال معنی دھوکہ فریب۔ لفظ فیاض معنی سخی۔ لفظ پرستش معنی عبادت۔ لفظ ولولے معنی جذبے۔ لفظ جوتنا معنی ہل چلانا۔ لفظ آلات جر ثقل معنی بھاری مشینی آلات۔ لفظ فیلسوف معنی عالم دانشور۔ لفظ بے بہا معنی قیمتی۔ لفظ مادسر گنج معنی خزانے پر بیٹھا ہوا سانپ۔ لفظ نفس کشی معنی نفس کو قابو میں رکھنا۔ لفظ معمار معنی تعمیر کرنے والا۔ لفظ پرکھو معنی بزرگوں۔ لفظ بے لگاؤ معنی بے غرض بے لوث۔ لفظ سوانح عمری معنی حالات زندگی۔ اب ہم اہم عبارات کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ عبارت نمبر 1 انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں۔ اب اس عبارت کا حوالہ متن۔ یہ عبارت سر سید احمد خان کے اصلاحی مضمون اپنی مدد آپ سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کا جذبہ اگر زیادہ لوگوں میں پایا جائے تو یہ قومی ترقی کا باعث بنتا ہے۔
جیسی قوم ہوتی ہے ویسی ہی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت اور شخصی ایمانداری کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کی برائیوں کو بیرونی کوشش سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قوم کی سچی ہمدردی اور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ بہتر طریقہ علیم، بات چیت کا شائستہ انداز، اچھے لباس کا انتخاب، چال چلن، اخلاق و عادات اور نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ جو قوم دل کا غلام ہو وہ بیرونی طاقت، عمدہ حکومت اور بہتر نظم و ضبط سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ حکومت پر وہ قومیں انحصار کرتی ہیں جو سست اور قائل ہوتی ہیں۔ اب اہم عبارات کی تشریح صفحہ نمبر 2 سے۔ عبارت نمبر 1، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت سر سید احمد خان کے اصلاحی مضمون اپنی مدد آپ سے لی گئی ہے۔ سیاہ و سباق، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کا جذبہ اگر زیادہ لوگوں میں پایا جائے تو یہ قومی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت اور شخصی ایمانداری کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کی برائیوں کو بیرونی کوشش سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قوم کی سچی ہمدردی اور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ بہتر طریقہ علیم، بات چیت کا شائستہ انداز، اچھے لباس کا انتخاب، چال چلن، اخلاق و عادات اور نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ فل اسٹاپ۔ جو قوم دل کا غلام ہو، وہ بیرونی طاقت، عمدہ حکومت اور بہتر نظم و ضبط سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ حکومت پر وہ قومیں انحصار کرتی ہیں جو سست اور قائل ہوتی ہیں۔ اب اس عبارت کی تشریح۔ قومی ترقی کے بارے میں ہمارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ہمیں کوئی رہنما میسر آ جائے اور وہ ہمارے سب کام ٹھیک کر دے، اور یہ بھی ہماری خام خیالی ہے کہ ایک فیاض اور اچھی حکومت ہماری تمام ضروریات پوری کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور حکومت ہمارے تمام کاموں کو درست کرے گا۔ اس اصول کو اپنانے والی قومیں دلی آزادی سے محروم ہوتی ہیں، وہ عملاً غلام ہوتی ہیں، وہ دوسرے انسانوں کے بھروسے پر زندہ رہتے ہیں، وہ قوت اور دولت کے پجاری ہوتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ دنیا میں ذلیل، کمتر اور خوار ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ خود غرض لوگ صرف دولت کی پرستش کرتے ہیں اور قومی ترقی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ صفحہ نمبر 3، عبارت نمبر 2، میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوش و آزادی کی ہو جائے گی۔ حوالہ متن، یہ اقتباس سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے۔ سیاہ و سبق اپنی مدد آپ میں سر سید احمد خان نے قومی ترقی کے گر بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا نام ہے۔ جو قومیں اپنی ضروریات اور مسائل کے حل کے لیے حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ بظاہر آزاد لیکن دلی طور پر غلام ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی حکومت کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، یہ ایک خام خیالی اور غلط سوچ ہے۔ جن قوموں نے دنیا میں عزت اور بلند مقام حاصل کیا ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت حاصل کیا ہے۔ حکومت کے عمدہ قوانین اور بہتر نظام قومی ترقی کا حل نہیں، جب تک قوم کے افراد میں قومی ترقی کا جذبہ نہ ہو۔ عبارت کی تشریح۔ زیر نظر عبارت دراصل آئرلینڈ کے دانشور ولیم ڈاراگن کا قول ہے جو سر سید احمد خان نے اپنے مضمون میں نقل کیا ہے۔ ولیم ڈاراگن کہتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ محنت اور کوشش ہی ترقی کی کنجی ہے۔
اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو درست طریقے سے استعمال کریں اور ذاتی مفاد کو پست پشت ڈال کر قومی مفاد کو پیش نظر رکھیں تو قوم کی حالت میں بہتری آ سکتی ہے اور قومی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ ہر کام میں کامیابی کے لیے محنت اور ثابت قدمی لازمی امور ہیں، لیکن ان میں ایک جذبے اور ولولے کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دلی جذبے سے قوم کی خدمت کریں اور پورے خلوص کے ساتھ قومی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہیں تو بہت کم عرصے میں ہم ترقی یافتہ قوموں کی صفت میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہماری قوم کو آزادی، آرام اور خوشی مل سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 10 اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر اختراع کرتے ہیں، پھر کلی کھل جائے گی۔ حوالہ متن، یہ عبارت مولوی ذکر اللہ کے مضمون جھوٹے آدمی سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق ایک ضرب المثل ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد، چونکہ جھوٹے آدمی کو اپنی کہی ہوئی بات یاد نہیں رہتی، اس لیے وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، پرانی بات بھی اسے نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو صدق دل سے اپنے جھوٹ کو سچا جانتے ہیں، دوسرے جھوٹے وہ جو اپنے جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سچا جانیں۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر اور تراش کر بیان کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو سچی بات کو مرچ مسالہ لگا کر اور بدل کر بیان کرتے ہیں۔ چونکہ جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہوتی، دروغ کو فروغ نہیں ہوتا۔ راستی ایک نہ ایک دن آشکار ہوتی ہے، کیونکہ راستی جھوٹے آدمی کے دل پر نقش ہوتی ہے اور وہ کلی کھل جانے کا خوف اسے ہمیشہ دامنگیر رہتا ہے، اس لیے اس کے دل پر نقش سچائی اور اس کے دل سے جھوٹ کو بھلا دیتا ہے۔ عبارت کی تشریح۔ جھوٹ کی دوسری صورت یہ ہے کہ جھوٹا آدمی ایک جھوٹ بات کو نئے سرے سے مرچ مسالہ لگا کر بیان کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی سچی بات اس کے دل میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے سچ اور جھوٹ کی کشمکش اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ پہلی صورت میں سچ کو جھوٹ میں بدل کر بیان کیا گیا تھا اور اصل حقیقت جو اس کے دل میں موجود تھی اسے جھوٹ سے جدا کرنا آسان تھا، مگر صورت جس میں اپنی طرف جھوٹ ہی جھوٹ گھڑا گیا ہے اور سچ سرے سے موجود ہی نہیں، اس لیے سچ کے پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس قسم کے جھوٹے کو ہمیشہ یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ جو جھوٹی بات اس نے جس شکل اور انداز سے بنائی ہے وہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، کیونکہ بھول جانے کی صورت میں اس جھوٹ کو نئی ترکیب اور انداز سے بنانا ہوگا، جس کی ترکیب پہلے جھوٹ سے بالکل مختلف ہوگی۔ نئی باتوں اور نئی ترکیب سے لوگ چوکنا ہو سکتے ہیں اور اس کی جھوٹ کا راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 11 عبارت نمبر 2، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ حوالہ متن، یہ اقتباس مولوی ذکر اللہ کے مضمون جھوٹے آدمی سے ماخوذ ہے۔ سیاق و سباق ایک جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو صدقے دل سے اپنے جھوٹ کو سچ جانتے ہیں، دوسرے جھوٹے وہ جو جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود بھی جھوٹ جانتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سچ جانیں۔ ان جھوٹوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اپنی طرف سے جھوٹی بات گھڑتے ہیں اور اس میں سچ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، اور دوسرے وہ جو سچی بات کو مرچ مسالہ لگا کر اس میں جھوٹ شامل کر لیتے ہیں۔ جھوٹوں کی ایک قسم اور بھی ہے، یہ لوگ جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر بیان کرتے ہیں۔ چونکہ دروغ گورا حافظہ نباشد، اس لیے تمام جھوٹوں کے جھوٹ کے پکڑے جانے کا امکان موجود رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی جھوٹ کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ جھوٹا آدمی مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں ایک بات بیان کرتا ہے اور اس کے جھوٹ کی ترکیب ایک نہیں ہوتی، اس لیے حقیقت ایک نہ دن ضرور آشکار ہوتی ہے۔ بچوں کو جھوٹ اور سرکشی پر سزا ضرور
دینی چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی عادت عمر کے ساتھ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ عبارت کی تشریح۔ جھوٹوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور جھوٹ کبھی نہیں بولتے، لیکن جب اس کو جھوٹ میں ذاتی فائدہ نظر آتا ہے تو لالچ اور خود غرضی کے جال میں پھنس کر جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات زیادہ تر تاجروں، دکانداروں اور پیشہ ور لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ یہ تمام لوگ بڑے شریف اور نیک ہوتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی فائدے کے لیے جھوٹ بول کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دکاندار سے مال کی قیمت خرید پوچھی جائے تو وہ اصل قیمت کبھی نہیں بتائیں گے۔ اسی طرح وکلاء حضرات جب کسی کا مقدمہ لڑتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مقدمہ جیتنے اور موکل سے زیادہ رقم وصول کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹے دلائل سے مقدمے جیتنے کے بعد خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ایسے جھوٹ کو بولنے والا بھی برا نہیں سمجھا اور نہ عام لوگ اسے برا جانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12، مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں مولوی ذکا اللہ نے جو ضرب المثل بیان کی ہے اس کا مفہوم بیان کریں۔ جواب: مولوی ذکا اللہ اپنے سبق جھوٹے آدمی میں ایک ضرب المثل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نباشد۔ اس ضرب المثل کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹا آدمی ایک جھوٹی بات اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرتا ہے اور پہلی دفعہ جھوٹ بولنے کے لیے وہ جو ترکیب استعمال کرتا ہے وہ اسے یاد نہیں رہتی۔ دوسری دفعہ جب وہ وہی بات بیان کرتا ہے تو پہلی ترکیب اس کے ذہن میں نہیں ہوتی اور نئی ترکیب بنانی پڑتی ہے، جس میں کچھ باتیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں اور نئی باتیں بھی در آ سکتی ہیں اور بالآخر جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کس چیز کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے؟ جواب: حافظے کے نہ ہونے جھوٹے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے۔ سوال نمبر 3، مصنف نے جھوٹوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ جواب: مصنف نے تو ویسے جھوٹوں کی 2 بڑی قسمیں بیان کی ہیں، لیکن ان 2 بڑی قسموں کی ذیلی قسمیں بھی بتائی ہیں، جس کی وجہ سے جھوٹوں کی کل تعداد 5 ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 4، انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کس سبب سے ہے؟ جواب: انسانوں میں باہمی رشتہ مندی اور تعلق نطق کی وجہ سے ہے، مطلب یہ کہ وہ آپس میں باتیں کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، جھوٹ سے سچ کا جاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ جواب: جو لوگ سچی بات کو مرچ مسالہ لگا کر جھوٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی کلئی ایک دن کھل جاتی ہے اور سچ سامنے آ جاتا ہے، لیکن جس جھوٹ میں سرے سے سچائی موجود نہ ہو اور اول سے آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہو، اس میں سچ کا جاننا مشکل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 13، سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ اختراعی جھوٹ، نقش اولا، سچی حکایت، اندیشہ، جانشی، منکش، ملکات نفسانی۔ لفظ اختراعی جھوٹ جملے میں استعمال۔ آج کل اختراعی جھوٹ بولنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لفظ نقش اول جملہ، بچے جو باتیں پہلے سیکھتے ہیں وہ ان کے دلوں پر نقش اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لفظ سچی حکایت جملہ، مسلمانوں کی تاریخ سبق آزمود سچی حکایتوں سے بھری پڑی ہے۔ لفظ اندیشہ جملہ، اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس سال بھی زیادہ طوفانی بارشیں ہوں گی۔ لفظ جانشین جملہ، بزرگوں کے اقوال اپنے حافظے میں اچھی طرح جانشین کرنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لفظ منکش جملہ، سچی اور کام کی باتیں گمراہ لوگوں کے دلوں پر منکش نہیں ہوتی۔
لفظ ملکات نفسانی، جملہ کسی کے نیک یا بد بننے کا انحصار ملکات نفسانی پر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 14، سوال نمبر 7، جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں مصنف نے بیان کی ہیں انہیں مفصل لکھیے۔ جواب: جھوٹے لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتے وقت مختلف لوگوں کے سامنے مختلف رائے اختیار کرتے ہیں، جس سے جھوٹ کی کلی کھل جاتی ہے۔ جھوٹ بولتے وقت سچائی بھی اس کے دل میں موجود ہوتی ہے، جو کسی وقت بھی جھوٹ پر غالب آ سکتی ہے اور اس کے ذہن سے اختراعی جھوٹ کو بھلا سکتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے موقع اور محل کی مناسبت سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے اور لوگ جس بات پر خوش ہوتے ہیں وہی بات منہ سے نکالتے ہیں۔ مختلف محفلوں میں مختلف قسم کی باتوں کے کہنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں اسے یاد نہیں رہتیں اور اپنی کہی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے تشخص اور طالع کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ بعض اہل پیشہ لوگ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ سوال نمبر 8، سبق جھوٹے آدمی میں مرکبات مستعمل ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ جواب: سبق جھوٹے آدمی میں مندرجہ ذیل مرکبات استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مرکبات اضافی، ملکات نفسانی، اہل فرانس، مدح کے دل۔ نمبر 2، مرکبات عطفہ، ایمان اور صداقت، فریب اور دغا، آگ اور تلوار، تشخص و طالع۔ نمبر 3، مرکبات توصیفی، نئی کتاب، اختراعی جھوٹ، نقش اول، جھوٹا ملمح، سچی بات، جھوٹا مضمون وغیرہ۔ سوال نمبر 9، مرکب مصادر کوئی سے ہوتے ہیں؟ 5 مرکب مصادر تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: اردو یا دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں نون الف نہ لگانے سے مرکب مصدر بنتا ہے۔ اس کو جعلی مصدر بھی کہا جاتا ہے، جیسے گرمانا، لڑنا، شرمانا، رلانا، کھلانا، جلانا، چھپانا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 15، سبق نظریہ پاکستان، مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ مساوات معنی برابری، لفظ الحاد معنی بے دینی، لفظ رفیق معنی دوست، لفظ عناد معنی عداوت، لفظ نفاق معنی بے اتفاقی، لفظ مفاہمت معنی صلح، لفظ قیاس معنی خیال، لفظ جھیلنا معنی برداشت کرنا، لفظ غنیمت معنی مفت کا مال، لفظ شدی معنی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک، لفظ محض معنی صرف، لفظ اقلیت معنی کم تعداد والے لوگ، لفظ ترویج معنی رائج کرنا، لفظ شیوا معنی عادت، لفظ امتیاز معنی فرق، لفظ توانا معنی طاقتور، لفظ انتشار معنی بدنظمی بد امنی، لفظ استفار معنی قائم، لفظ ڈٹ کر معنی جم کر، لفظ ولولہ معنی جذبہ، لفظ رک معنی تکلیف نقصان، لفظ سنگھٹن معنی مسلمانوں کو مارنے اور ختم کرنے کی تحریک، لفظ نہرو معنی ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم، لفظ ملت معنی قوم، لفظ چھوت چھات معنی اعلیٰ و ادنیٰ، لفظ اخوت معنی بھائی چارہ، لفظ گروہ بندی معنی نفاق، لفظ خدا ترسی معنی خدا کا خوف، لفظ مبنی معنی بنیاد، لفظ قومی مفاد معنی قومی فائدہ۔ اب ہم صفحہ نمبر 16 پر اہم عبارات کی تشریح کریں گے۔ عبارت نمبر 1،
1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، جس کی رو سے مسلمانوں کی آزاد اور مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ حوالہ متن: یہ عبارت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مضمون نظریہ پاکستان سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق: اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں۔ اکبر کی بے جا رواداری کی وجہ سے جب ہندوستان میں اسلام کا وجود خطرے میں پڑ گیا تو حضرت مجد الالف ثانی نے قید و بند کی سختیاں جھیل کر احیائے اسلام کا کام کیا۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں دور کرنے کی کوشش کی اور اپنی جانی قربانی کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح اور تعلیم کی طرف توجہ دی۔ مسلمانوں کو حقوق دلوانے کے لیے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے ترکی میں مسلمانوں کی خلافت ختم کر دی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شادی اور سنگھٹن جیسی تحریکیں شروع کیں۔ نہرو رپورٹ میں کانگریس نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول بالکل نظر انداز کر دیا۔ عبارت کی تشریح: اسلام کے خلاف قومی اور بین الاقوامی سازشوں کا ادراک کرتے ہوئے مسلمانان ہند میں بڑا جوش پیدا ہوا اور ہندوؤں سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر اہتمام منعقد الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک پاکستان کی تجویز پیش کی۔ اجلاس الہ آباد کے 4 سال بعد جب قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بنے وقت علیحدہ مملکت پاکستان بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور بالآخر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے زیر اہتمام قائد اعظم کی صدارت میں ایک تاریخی جلسہ ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں وہ تاریخی قرارداد پیش کی گئی جس میں حکومت برطانیہ سے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا اور جو قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد اور خود مختار ریاست مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس قرارداد کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کا عہد کیا۔ صفحہ نمبر 17 عبارت نمبر 2: پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مروز وجود میں آیا۔ حوالہ متن: یہ اقتباس ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مضمون نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: جب مسلمانوں کو ادراک ہوا کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے نام سے ایک الگ اور خود مختار مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس کے برعکس ہندو ذات پات اور چھوت چھات کے قائل ہیں جن کے ساتھ ایک وطن میں مسلمانوں کا گزارا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک الگ حکومت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مثالی اسلامی مملکت کا قیام تھا۔ عبارت کی تشریح: ہندوؤں نے قیام پاکستان کی سخت مخالفت کی۔ وہ بھارت ماتا کی تقسیم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے اپنی کوششوں میں تیزی لاتے ہوئے ہر ممکن حربے استعمال کیا تاکہ قیام پاکستان کو روکا جائے۔ طاقت اور دولت دونوں ہندوؤں کے پاس موجود تھی۔ تعلیم کے میدان میں وہ بھی پاکستان سے آگے تھے۔ وہ تعداد میں مسلمانوں سے بھی کئی گنا زیادہ تھے، لیکن حق کے سامنے باطل کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ چونکہ پاکستان کا مطالبہ حق و صداقت اور انصاف پر مبنی تھا
اور مسلمان آزادی کے بغیر راضی ہونے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔ اس لیے انگریزوں کو اس مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور قائد اعظم کی بے غرض اور بے لوث قیادت اور رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا مطالبہ منوا لیا، اور یقین محکم اتفاق و اتحاد اور مسلسل عمل کی وجہ سے آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، جو آج تک پوری آب و تاب سے قائم و دائم ہے۔ صفحہ نمبر 18 مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال، بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ جواب، شہنشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے ہندوستان کی سیاست میں ہندوؤں کی عمل و دخل بہت بڑھ گیا اور ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے۔ سوال نمبر 2، حضرت مجدد الف ثانی نے اسلام کی کیا خدمات انجام دی؟ جواب، حضرت مجدد الف ثانی نے اکبر کی بے دینی کے خلاف آواز اٹھائی، اسلامی قدروں کو نئے سروں سے فروغ دیا اور معاشرے سے ہندوانہ رسم و رواج ختم کرائے۔ اس سلسلے میں اس نے قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کی۔ صفحہ نمبر 19 سوال نمبر 3، حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ جواب، حیدر علی اور سلطان ٹیپو ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کا مقابلہ کیا اور متعدد جنگیں لڑیں، لیکن اپنے لوگوں نے غداری کی اور انگریزوں سے مل گئے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان غداران وطن میں میر صادق کا نام سر فہرست ہے۔ سوال نمبر 4، کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ جواب، کانگریس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا۔ اس کے بنیادی قیام میں یہ مقاصد شامل تھے کہ ہندوستان کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گئے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ جماعت صرف ہندوؤں کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال نمبر 5، شادی اور سنگٹھن جیسی انتہا پسند تحریکیں چلانے کا مقصد کیا تھا؟ جواب، شادی کا مقصد مسلمانوں کو ڈرانا دھمکا کر اور لالچ دے کر ہندو بنانا تھا، جبکہ سنگٹھن تحریک اس لیے شروع کی گئی تاکہ جو مسلمان اپنے مذہب کو تبدیل کرنے اور ہندو بننے کے لیے تیار نہ ہوں انہیں مار کر ختم کر دیا جائے۔ سوال نمبر 6، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد دو قومی نظریہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلمان، جن کی تہذیب و تمدن، رسم و رواج اور دینی معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ملک بھی علیحدہ اور جدا ہوں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رسم و رواج اور مذہب پر عمل کر سکیں۔ سوال نمبر 7، نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جواب، نظریہ پاکستان کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا قیام اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا تھا۔ اب جب کہ یہ ملک بن گیا ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ غیروں کے قوانین سے چھٹکارا حاصل کر کے اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم ان جماعتوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں جو نفاذ اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، مصنف کے خیال کے مطابق مسلمانوں نے ہمیشہ کس چیز کو اپنا شیوا بنایا؟ الف انسانیت، ب رواداری، ج صداقت، دال نفرت۔ 2، حضرت مجدد الف ثانی نے کس کے عہد میں سختیاں جھیلیں؟ الف جہانگیر، ب اکبر، ج اورنگزیب، ج شاہ جہاں۔ 3، شاہ اسماعیل شہید کا شاہ ولی اللہ دہلوی سے کیا رشتہ تھا؟ الف بھائی کا، ب والد کا، ج پوتے کا، دال بیٹے کا۔ 4، تحریک خلافت کے رہنما تھے؟ الف مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، ب
مولانا شوکت علی قائد اعظم، جیم مولانا محمد علی جوہر علامہ اقبال، دال قائد اعظم علامہ اقبال۔ 5 مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی ناپاک تحریک کا نام تھا؟ الف آریہ سماج، ب برہمو سماج، جیم شیدی دال سنگھٹن۔ 6 آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا؟ الف 1903 میں، ب 1905، جیم 1906، دال 1930۔ 7 علامہ اقبال نے سب سے پہلے خطبہ الہ آباد میں آزاد وطن کا نظریہ پیش کیا؟ الف 1903، ب 1930، جیم 1935، دال 1940۔ 8 نہرو رپورٹ شائع ہوئی؟ الف 1923، ب 1928، جیم 1929، دال 1930۔ جوابات درست انتخابات کے: 1 رواداری، 2 جہانگیر، 3 پوتے کا، 4 مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، 5 شیدی، 6 1906، 7 1930، 8 1928۔ اب ہم صفحہ نمبر 21 پر ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ کفر العہد، جملہ شہنشاہ اکبر نے اپنے عہد میں کفر العہد کو رواج دیا۔ لفظ رائج، جملہ سعودی عرب میں اسلامی نظام رائج ہے۔ لفظ تہذیبی اصلاح، جملہ جہانگیر کے زمانے میں حضرت مجدد الف ثانی نے مسلمانوں کی تہذیبی اصلاح کے لیے بہت کوششیں کی۔ لفظ خلیفہ اسلام، جملہ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ اسلام ہیں۔ لفظ قومیت، مسلمانوں کی قومیت کا انحصار مذہب پر ہے۔ لفظ مثالی مملکت، جملہ نظریہ پاکستان کا مطلب ہندوستان میں ایک مثالی مملکت کا قیام تھا۔ لفظ انتشار، جملہ آج کل پاکستان میں انتشار اور بدامنی کا دورہ ہے۔ لفظ مستحکم، جملہ اسلامی نظام کے قیام کے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ لفظ مورز وجود، جملہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مورز وجود میں آیا۔ صفحہ نمبر 22 سوال نمبر 4 اس مضمون سے کم 5 ایسے جملے تلاش کر کے لکھیں جن میں امدادی افعال کا استعمال ہو۔ جواب نمبر 1 نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ 2 انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 3 جس کی رو سے مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 4 کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ 5 قومی مفادات کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ سوال نمبر 5 نظریہ پاکستان کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب خلاصہ اگلے صفحات پر درج ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار
ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 22، سبق پاکستانی قومیت کا مسئلہ، مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ بوجھ بجاوت، معنی معمہ حل کرنا۔ لفظ محرر، معنی منشی۔ لفظ مضطرب، معنی بے قرار، پریشان۔ لفظ نکتہ، معنی پوشیدہ بات۔ لفظ باطن، معنی پوشیدہ۔ لفظ تخیل، معنی سوچ۔ لفظ شوشہ، معنی جھوٹی افواہ۔ لفظ حرف عام، معنی عام نام۔ لفظ مصائب، معنی مصیبتیں۔ لفظ بربریت، معنی ظلم و ستم۔ لفظ حب الوطنی، معنی وطن کی محبت۔ لفظ ذی فہم، معنی سمجھدار۔ لفظ اساس، معنی بنیاد۔ لفظ خلل، معنی رکاوٹ۔ لفظ یکجہتی، معنی اتفاق۔ لفظ پہیلی، معنی معمہ۔ لفظ حجت بازی، معنی بحث و تکرار۔ لفظ عبادت، معنی بنی ہوئی۔ لفظ تصور حیات، معنی زندگی کا تصور۔ لفظ محرک، معنی حرکت دینے والا۔ لفظ سالم، معنی مکمل، پورا۔ لفظ نفاذ، معنی نافذ کرنا۔ لفظ ربحانیت، معنی مجرد زندگی۔ لفظ سرچشمہ، معنی بنیاد۔ لفظ پس چا بایت کرد، معنی اب کیا کیا جائے۔ لفظ شیرازہ، معنی اتحاد۔ لفظ کم فہم، معنی ناسمجھ۔ لفظ مدح، معنی تعریف کرنے والا۔ لفظ شرمندہ تعبیر، معنی پورا۔ صفحہ نمبر 23، اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت ڈاکٹر سید عبداللہ کے مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق: پاکستانی قومیت کا مسئلہ قیام پاکستان سے پہلے حل ہو چکا تھا، لیکن بعض لوگوں نے اسے ایک پہیلی بنا دیا ہے اور اس بات پر بے سود بحث میں مصروف ہیں کہ پاکستانی قومیت کیا ہے۔ تحریک پاکستان مسلمان ہند کی متفقہ تحریک تھی۔ مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی مذہبی روایات، اسلامی اقتدار، رسم و رواج اور زبان محفوظ نہیں رہے گی۔ پاکستانی قومیت کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے۔ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی جغرافیائی حیثیت مقرر ہو اور جس کو ہم نے پاکستان کا نام دیا ہے۔ عبارت کی تشریح: اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روح کے لیے بدن کا ہونا ضروری ہے اور روح کے ساتھ ساتھ بدن کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ روح بدن کے بغیر اور بدن روح کے بغیر زندہ اور برقرار نہیں رہ سکتی۔ اگر اسلامی نظام، اسلامی ثقافت اور تہذیب و تمدن روح ہیں تو اس کا بدن پاکستان ہے، جس کی حفاظت ضروری ہے۔ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے اسلامی تخلیل کی حفاظت لازمی ہے، اسی طرح اس سوچ اور عقیدے کو سالم اور برقرار رکھنے کے لیے اس کو جغرافیائی حدود سے وابستہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ بس ثابت ہوا کہ عقیدے اور وطن کی چولی دامن کا ساتھ ہے۔
ایک مثالی مملکت کی بقا کے لیے عقیدے اور وطن دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح پاکستانی قومیت عقیدے اور وطنیت دونوں سے عبارت ہے۔ عبارت نمبر 2، میں پاکستان میں علاقیت کا اس لیے بھی مخالف ہوں، اس کو بچایا جائے۔ حوالہ متن، یہ اقتباس ڈاکٹر سید عبداللہ کے مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ سے لیا گیا ہے۔ سیاہ و سباق، پاکستان کئی نسلوں کا مشترکہ وطن ہے اور ان کی زبانیں بھی الگ ہیں، مگر ملکی قومیت کا تقاضا ہے کہ تمام نسلوں کے لوگ علاقیت کو چھوڑ کر اس ملک کے لیے قربانی دیں اور اپنی صلاحیتوں کو خطے کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ پاکستان کے بعض حصوں کی لسانی تحریکیں دراصل نسلی تحریکیں ہیں، جس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض ناسمجھ بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت و قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے اور اس کا بنظر غائب جائزہ لے کر لسانی تحریک کی آڑ میں کہیں علاقائی تعصب کو ہوا تو نہیں دی جا رہی ہے۔ عبارت کی تشریح، پاکستان کے قیام کے وقت سب لوگ متحد تھے اور سب نے مسلمانوں نے ہند کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے کوششیں کی تھیں، اس لیے علاقیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں علاقائیت کا مخالف ہوں۔ پاکستان کسی قبیلے یا علاقے کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کا قیام اس کی تاریخی حقیقت پر ہوا ہے کہ اس ملک میں پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی یا بنگالی کے نام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ ان مشترکہ روایات، تہذیبی وحدت اور دین و مذہب کو اولویت حاصل ہوگی اور سب لوگ ان مشترکہ روایات کی حفاظت کریں گے۔ جس وقت یہ ملک بن رہا تھا اس وقت نہ پنجابی کا کوئی سوال اٹھا تھا، نہ کسی بلوچی یا پٹھان کا، نہ ان کے تحفظ کا کوئی مسئلہ تھا، بلکہ تمام مسلمانان ہند خواہ اس کا تعلق جس نسل اور علاقے سے تھا، اس بات پر متفق تھے کہ متحد ہندوستان کے مسلمانوں کی تہذیبی زبان کو خطرہ لاحق ہوگا اور ہندو تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کی تہذیبی زبان اردو ختم کرنے کی کوششیں ضرور کریں گے۔ صفحہ نمبر 26، مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، صحیح یا غلط پر نشان لگائیں۔ 1، پاکستان کے بعض حصوں کی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے۔ 2، پاکستانی قومیت بالکل غیر واضح ہو چکی ہے۔ 3، پاکستانی قومیت کی اب پھر تعریف پوچھی جانے لگی ہے۔ 4، مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی نقطہ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ 5، اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ متحد قومیت، جملہ پاکستان کی اساس مسلمانوں کی متعدد قومیت ہے۔ لفظ حجت بازی، جملہ پاکستانی قومیت بالکل واضح ہے، اس میں حجت بازی کی گنجائش نہیں۔ لفظ مستحکم، جملہ صوبائی تعصب ایک مستحکم پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لفظ نقطہ نظر، جملہ اقبال کا نقطہ نظر بھی وطن اور عقیدہ تھا۔ لفظ شکوک و شبہات، جملہ ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے جس میں شکوک و شبہات جنم لے۔ لفظ تہذیبی وراثت، جملہ اردو زبان مسلمانان ہند کی تہذیب اور وراثت ہے۔ لفظ نیک نیتی، جملہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ نیک نیتی سے ملک کی خدمت کرے۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ جواب، ڈاکٹر سید عبداللہ نے عقیدے اور وطن کے اشتراک کو پاکستانی قومیت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عقیدے کی مثال روح اور وطن کی مثال بدن یا جسم کی ہے، جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح روح جسم کے بغیر بے معنی چیز ہے، اسی طرح بدن بھی روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔
میں سعید عبداللہ کے اس بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت میں ہی اپنے عقیدے اور روایات کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 27، سوال نمبر 4۔ قومیت اور علاقیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب: قومیت کی بنیاد اسلامی روایات اور وہ مشترکہ اقتدار ہیں جو مسلمانان ہند میں موجود ہیں۔ اس میں مسلمانوں کی تہذیبی زبان اردو بھی شامل ہے، جبکہ علاقیت نسلی، لسانی یا علاقائی عصبیت کا نام ہے۔ مصنف کے خیال میں اپنی نسل یا زبان کی ترقی کے لیے کوشش کرنا جرم نہیں، لیکن اس کو قومیت پر فوقیت دینا جرم ہے جو ملکی وحدت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، خالی جگہیں اصل متن کے مطابق پر کریں۔ 1، جن کے تصورات کو میں ڈیش پر محمول نہیں کرتا۔ 2، پاکستان کے لیے جداگانہ قومیت کا جو ڈیش اٹھایا جاتا ہے۔ 3، پاکستانی ڈیش بالکل واضح چیز ہے۔ 4، قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم ڈیش بھی ہیں یا نہیں۔ 5، جس کی کسی نے ڈیش کرا دی تھی۔ جوابات: 1، بدنیتی۔ 2، سوال۔ 3، قومیت۔ 4، قوم۔ 5، وضاحت۔ سوال نمبر 6، متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول کی مناسب سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ جواب: ان الفاظ کو متعلقات فعل کہتے ہیں جن کے بغیر جملہ اور فعل نامکمل ہوتا ہے۔ ہیں، تھے، تھا، تھی، تھیں، لگا، لگی، لگے، ہوگا، ہوں گی، ہوگے، گا، گی، گے، چکا، چکی، چکے وغیرہ متعلقات فعل ہیں۔ فاعل کے ساتھ فعل کی مطابقت۔ نمبر 1، اگر فاعل حروف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں اور دونوں انسانی ہوں تو فعل ہمیشہ جمع آتا ہے، جیسے عابدہ اور نگینہ مردان چلی گئیں، امتیاز اور مشال آم کھا رہے تھے۔ 2، اگر فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوں اور دونوں انسان نہ ہوں تو فعل مفعول آتا ہے، جیسے طوطا اور مینا اڑ گئی۔ 3، فاعل کی عزت اور تعظیم کرنی ہو تو فاعل جمع آئے گا، جیسے حضور آخری پیغمبر ہیں۔ 4، اگر کسی جملے میں ایک فاعل مذکر اور دوسرا مؤنث ہو وہ فاعل جمع مذکر آئے گا، جیسے میرے ماں باپ لاہور چلے گئے۔ مفعول کے ساتھ فعل کی مطابقت۔ 1، جب جملے میں ایک مفعول ہو وہ فعل کی تذکیہ و توصیف اور واحد اس کے مطابق ہوں گی، جیسے حارث نے جمالی کو مارا۔ 2، جب جملے میں ایک سے زیادہ مفعول ہوں تو فعل آخری مفعول یا جز کے مطابق واحد یا جمع ہوگی، جیسے الماس نے کتے اور بلیاں ماری۔ 3، جب مفعول کے ساتھ کو علامت مفعول کے طور پر استعمال ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے، جیسے دلدار نے مشال کو ٹوکا۔ 4، فعل متعدی مجموع کی صورت میں جب فعل میں مصدر بھی موجود ہو تو مؤنث مفعول یا خبر کے لیے مصدر مذکر یا مؤنث دونوں طرح درست ہیں، جیسے تم پر یہ آفت نازل ہونا تھی۔ صفحہ نمبر 29، کچھ ادب کے بارے میں مصنف ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ جگ، زمانہ، عہد، وقت۔ لفظ ازل، معنی پہلا دن۔ لفظ پھوٹنا، معنی نکلنا۔ لفظ مشاطگی، معنی بناؤ سنگھار۔ لفظ تغیرات، معنی تبدیلیاں۔ لفظ باد سموم، معنی زہریلی ہوا۔ لفظ لذت، معنی مزہ، ذائقہ۔
لفظ نوعیت معنی قسم، لفظ مد و جزر معنی پانی کا اوپر نیچے ہونا، لفظ روپ معنی شکل، لفظ عالم معنی دنیا، لفظ کار فرمائی معنی عمل دخل، لفظ نکھار معنی حسن، لفظ آپ بیتی معنی اپنی کہانی، لفظ منغص معنی ناراض، لفظ شرف معنی عزت، لفظ سوتا پھوٹنا معنی چشمہ جاری ہونا، لفظ شعور و ادراک معنی عقل و سمجھ، لفظ کروٹیں لینا معنی پہلو بدلنا، لفظ سانچہ معنی قلب، لفظ حوادث معنی حادثات، لفظ قدامت معنی پرانا ہونا، لفظ ودیت کرنا معنی عطا کرنا دیا، لفظ روحانی معنی مذہبی، لفظ تلاطم معنی طوفان، لفظ نوارد معنی نیا آنے والا، لفظ سماج معنی معاشرہ، لفظ شائستگی معنی صفائی، لفظ جگ بیتی معنی دنیا کی کہانی، لفظ زعانہ معنی کاریگرانہ، لفظ رعنائی معنی خوبصورتی، لفظ کریہہ معنی خوفناک۔ صفحہ نمبر 30 اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھیں اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہوتا رہا۔ حوالہ متن، یہ اقتباس ڈاکٹر عبادت بریلوی کی مضمون کچھ ادب کے بارے میں سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ ادب کے قدم بھی ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے بڑھتے گئے۔ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کا عمل دخل ملتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب کیوں اور کیسے پیدا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ جس وقت انسان دنیا میں نیا نیا آیا تھا ادب کی تخلیق شروع ہو گئی تھی۔ ادب کی تخلیق میں انسان کی فطری خواہش کو بڑا دخل ہے۔ انسانی جذبات اور احساسات کو خوبصورت انداز میں بیان کرنا ادب کہلاتا ہے۔ انسان کے دل میں جو جذبات اور احساسات پیدا ہوتے تھے وہ ان کو الفاظ کا روپ دے دیتا تھا، لیکن ان الفاظ کو لکھنے کا شعور اسے نہیں تھا۔ عبارت کی تشریح۔ باوجود اس کے انسان لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اور اپنے جذبات اور احساسات کو لکھنے سے معذور تھا، لیکن ادب کی تخلیق کی کوششیں برابر ہو رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے ابتدائی زمانے میں ادب کی نشانیاں ہمیں ان گیتوں میں شکل میں ملتی ہے جس میں انسان کے جذبات اور احساسات کی عکاسی کی گئی ہے اور جو انسان نے قوتی تاثر کے زیر اثر تخلیق کیے ہیں۔ ان گیتوں کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا اور جب انسان اس قابل ہو گیا کہ لکھ اور پڑھ سکے تو پہلے ان گیتوں کو صفحہ کرتاس پر منتقل کیا۔ لکھنے کے لیے اس نے درختوں کے چھالوں، چمڑوں، پتوں اور کپڑوں سے کام لیا اور جب کاغذ ایجاد ہوا تو اسے باقاعدہ کاغذ پر منتقل کیا۔ یہ ادب کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ادب کے یہ نقوش وقت کے ساتھ نکھرتے گئے اور گیتوں کے علاوہ اس میں بے شمار موضوعات پیدا ہو گئے۔ عبارت نمبر 2، انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے کہ اس میں فنکارانہ اور ذائقانہ حسن کی دنیا سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ حوالہ متن، یہ عبارت ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مضمون کچھ ادب کے بارے میں سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق، لکھنے کا شعور پیدا ہوتے ہی انسان نے اپنے جذبات اور احساسات لکھنا شروع کر دیے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جذبات اور احساسات کو انسان نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ خواہش فطری ہے کہ وہ اپنے جذبات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس سے اس کو خود بھی سکون ملتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر انسان ان خواہشات کا حاصل نہ ہوتا تو ہم گزشتہ زمانے کے ادب سے بے خبر ہوتے۔
ادبی ذوق تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے، لیکن بعض نے اپنے مذاق کی پاکیزگی اور شائستگی سے اس میں نکھار پیدا کیا اور بعض ایسا نہ کر سکے۔ تاہم ادب میں ہر انسان دلچسپی لیتا ہے، دوسروں کی لکھی ہوئی تحریروں پر اسے اپنی آپ بیتی کا احساس ہوتا ہے۔ عبارت کی تشریح: انسان حسن اور خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور ہر شے میں وہ حسن تلاش کرتا ہے۔ ادب میں چونکہ نکھار اور حسن ضرور موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ ادب میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ ادب جذبات و احساسات کو حسین الفاظ میں بیان کرنے کا نام ہے اور اس میں خاص خیالات اور جذبات کو بڑی فنکاری سے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں نکھار اور حسن لازمی طور پر موجود ہوتا ہے۔ جب انسان حسن و خوبصورتی سے مزین یہ فن پارہ دیکھتا ہے تو اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ حسن کا ذوق انسان کی گٹھی میں پڑا ہوا ہے اور وہ حسن میں دلچسپی زیادہ لیتا ہے۔ ادب میں انسان کی دلچسپی کی وجوہات اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ادبی فن پاروں میں فنکاری اور زاہی پائی جاتی ہے اور اس میں اسے نئی دنیائیں نظر آتی ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ اس نے پہلے دیکھا ہوتا ہے، لیکن فنکار کی فنکاری اور زاہی کی وجہ سے وہ بالکل نیا اور اچھوتا لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 32 مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، متن کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ 1، انسان کے اندر ڈیش کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے۔ 2، زمانے کی ڈیش اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی اور سنوارتی ہے۔ 3، ان جذبات و احساسات کو ڈیش نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا۔ 4، ادب سے انسان کی ڈیش کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ 5، بہرحال یہ ڈیش کے ابتدائی نقوش تھے۔ 6، ادب کے قدم ترقی ڈیش پر برابر آگے بڑھتے گئے۔ 7، احساس جمال کا ہونا ہر ڈیش کے اندر لازمی ہے۔ جوابات: 1، حسن، 2، مشتاقی، 3، انسان، 4، دلچسپی، 5، ادب، 6، شاہراہوں، 7، انسان۔ سوال نمبر 2، عبادت بریلوی کے اس مضمون میں کن زاویوں سے ادب کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ جواب: ادب کی افادیت مسلمہ ہے۔ انسان نے ہر زمانے میں پہلے گزرے ہوئے انسانوں سے استفادہ کیا ہے، ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں مزید نکھار پیدا کر کے نئی دنیا تخلیق کی ہے۔ ادب میں حسن اور رعنائی ہوتی ہے۔ انسان بھی حسن کا شیدائی ہے، وہ حسین چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ ایک فنکار اپنے احساسات اور جذبات دوسروں کو منتقل کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں میں ادب کا ذوق نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، وہ جب کسی فن پارے کو دیکھتا ہے اور اس میں حسن پاتا ہے تو وہ بھی اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ادب ترقی کرتا ہے۔ انسان کے ابتدائی دور سے اب تک جو ترقی ہوئی ہے، یہ ادب کی مرہون منت ہے۔ سوال نمبر 3، تنقید کی تعریف کریں، نیز بتائیے کہ زیر نظر مضمون کچھ ادب کے بارے میں کہاں تک اس پر پورا اترتا ہے۔ صفحہ نمبر 33 جواب: کسی چیز یا فن پارے کا حسن و قبیح بیان کرنا، اس کی خامیوں اور خوبیوں کو الگ الگ کرنا، اس کو جانچنا اور پرکھنا تنقید کہلاتا ہے۔ زیر نظر مضمون کچھ ادب کے بارے میں ایک مکمل تنقیدی مضمون ہے، جس میں مصنف نے ادب کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے، اس کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے، ادب کی افادیت کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ادب موجودہ شکل میں ہم تک کیسے پہنچا۔ تنقید کے بغیر ادب کی ترقی ناممکن ہے۔ ادب کے لیے تنقید بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، ادب کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ جواب: ادب اپنے جذبات اور احساسات کو فنکارانہ اور ذائقانہ طریقوں سے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ ایک عام بات کو ایسے الفاظ کا جامہ پہنانا جس میں حسن اور نکھار پیدا ہو جائے اور جس میں لوگ دلچسپی لیں، ادب کہلاتا ہے۔ ادب کی اہمیت مسلمہ ہے۔ دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے اور جس کو آج ہم جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ ادب کی مرہون منت ہے۔ بعض لوگوں میں ادب کا ذوق بہت زیادہ ہوتا ہے،
بعض میں کم اور بعض نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن حسن اور خوبصورتی میں دلچسپی لینا ہر انسان کی فطرت ہے۔ ادب فنکارانہ زائی اور حسین الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے تجربے سے سیکھتا ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں جاری رہتی ہے۔ ادب ایک لازوال فن ہے۔ زمانے کے حوادث اور تبدیلیاں اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ حوادث زمانہ میں ادب زیادہ ترقی کرتا ہے۔ ادب کے ذریعے انسان انسانیت کے جامع میں رہتا ہے اور اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ ادب کے ذریعے انسان نئی نئی معلومات حاصل کرتا ہے اور ترقی کی نئی راہیں ان کے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ ادب کے ذریعے مختلف قوموں اور نسلوں کے احساسات، جذبات اور نظریات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور ان کے اچھے نظریات کو اپنا پسماندہ لوگ ترقی کرتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، فعل کی فاعل سے مطابقت کے حوالے سے جملے درست کر کے لکھیے۔ 1، میری کتابیں، قلم اور کاپیاں سب کچھ کھو گئے۔ درست جملہ، میری کتابیں، قلم اور کاپیاں سب کچھ کھو گئیں۔ 2، 4 کپ، 1 گلاس اور 2 پلیٹیں ٹوٹ گئیں۔ درست جملہ، 4 کپ، 1 گلاس اور 2 پلیٹیں ٹوٹ گئیں۔ 3، شاہ جہاں نے عمارتیں بنوائیں۔ درست جملہ، شاہ جہاں نے عمارتیں بنوائیں۔ 4، ہم نے پہاڑ کے پتھروں کو کالے پائے۔ درست جملہ، ہم نے پہاڑ کے پتھروں کو کالا پایا۔ 5، فضول خرچی کی وجہ سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گئے۔ درست جملہ، فضول خرچی کی وجہ سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گیا۔ سوال نمبر 6، سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی تشریح کریں۔ 1، نو تخلیق کی فطری خواہش اور دوسری طرف اپنے آس پاس کے افراد سے دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کر دینے کا خیال، ان دونوں عناصر نے مل کر ادب پیدا کیا۔ 2، اس اعتبار سے ادب کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری سماجی زندگی میں کوئی اور مقام ایسا نہیں آ سکتا جہاں بدصورت چیز کو بھی حسین بنا کر پیش کیا جا سکے۔ جز ایک حوالہ متن۔ یہ جملہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی مضمون کچھ ادب کے مضمون سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق، تخلیق کا جوہر اور تخلیقی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے اور وہ ادب کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ روزمرہ استعمال میں آنے والی تخلیق سے انسان کو راحت اور آرام ملا ہے۔ دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے ہے، لیکن ادب کی تخلیق میں مادے کو کوئی دخل نہیں۔ اس کو نوعیت روحانی ہے۔ دنیا میں نوارد انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، لیکن ادب کے بارے میں اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھیں، اور اب تک یہ نشانات ان گیتوں کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں جو انسان نے وقتی تاثر کے زیر اثر تخلیق کیے۔ اگر انسان کے دل میں اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کی خواہش نہ ہوتی تو ادب موجودہ صورت میں ہم تک کیسے پہنچتا؟ جملے کی تشریح۔ ادب کی پیدائش میں انسان کی فطری خواہش کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے جذبات، احساسات، نظریات اور تجربات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اس میں خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے دل پر گزرتا ہے اور جو طوفان اس کے دل میں موجزن ہوتا ہے، اس کا حال دوسرے لوگوں پر بھی ظاہر کر دے۔ ان دونوں عناصر نے مل کر ادب کو پیدا کیا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ جز نمبر 2 کی تشریح۔ حوالہ متن۔ یہ جملہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مضمون کچھ ادب کے بارے میں سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق، حسن کا ذوق تمام انسانوں میں برابر ہے۔ ہر انسان حسین شے کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور جہاں تک ادب کا تعلق ہے، اس میں حسن اور رعنائی کا ہونا لازم امر ہے۔ ادب کے موضوعات بدصورت اور خوفناک کیوں نہ ہوں، فنکار اپنی فنکارانہ زاویہ سے بدصورت اور کرلیا چیز کو بھی حسن اور دلکشی عطا کرتا ہے۔
مختصر یہ کہ ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار ایک بدصورت موضوع کے مندرجات کو زیور حسن سے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے۔ جملے کی تشریح: یہی وجہ ہے کہ ہم ادب کو ایک بلند مقام پر فائز کرتے ہیں، کیونکہ بدصورت چیز بدصورت ہوتی ہے اور اسے خوبصورت نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ مقام صرف ادب کو حاصل ہے، جس میں ایک بدصورت چیز اور موضوع کو الفاظ اور خیالات کا حسین لباس پہنا کر دلہن کی طرح سجا کر پیش کیا جاتا ہے اور تمام قاری اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور مزے لے کر پڑھتے ہیں۔